بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ہم نے نہج البلاغہ سے مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کا ایک قول دکھایا تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ یہ قول ہماری اسکرین پہ چل بھی رہا ہے، آپ اس کو دیکھ بھی لیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان، اہل شام کے درمیان جو اختلاف ہے وہ صرف دم عثمان کا ہے۔ ہمارا اور ان کا خدا ایک ہے، ہمارا اور ان کا رسول ایک ہے۔ اللہ اور رسول کی تصدیق کرنے کے معاملے میں ہم ایک ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کی تصدیق میں ہم دونوں کسی بھی بات کی زیادتی کرتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں۔ یہ ہم نے مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کا اپنا جو قول ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کے بارے میں یہ ہم نے دکھایا۔ اب کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی لگی اور ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی فلاں حدیث کا کیا کریں گے، تو فلاں حدیث کا کیا کریں گے۔ بخاری شریف کی ایک مخصوص حدیث، وہ 2812 جس کا نمبر 2812، وہ اس پر جو ہے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی پھر اس کا کیا کریں گے، تو اس کا کیا کریں گے۔ خدا کے بندو، اسی بخاری شریف میں پیچھے 2704 جو حدیث ہے وہ بھی تو پڑھ کے آؤ۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 2984 جو آگے جو حدیث ہے اس کو بھی تو پڑھ کے آگے نکلو، آگے جا کے پڑھو۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ 2970 اس کو بھی تو پڑھو۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس میں یہ ساری باتیں یہ تم پڑھنے کی، پڑھ کر لوگوں کو سنانے کی جرت تم میں سے کوئی بھی نہیں رکھتا، کبھی بھی نہیں سنا سکتا تم میں سے کوئی بھی ان حدیثوں کو پڑھ کے۔ ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر دو جانب سے احادیث کو پڑھتے ہیں، اور پڑھ کر ہمارے محدثین نے ان احادیث پر جو اپنی طرف سے کلام کیا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال آج کی گفتگو میں نے آپ احباب کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے بخاری شریف 2812، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمار کو ارشاد فرمایا، تقتلک الفئۃ الباغیہ یا ستقتلک الفئۃ الباغیہ۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ محدثین کے اصول کے مطابق یہ جو روایت ہے یہ غیر صریح ہے، مجمل ہے، محتمل ہے۔ یہ تین چیزیں اس روایت کے اندر دنیا کا کوئی بھی عالم ان تین چیزوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ غیر صریح ہے، مجمل ہے اور محتمل ہے۔ تو جب روایت غیر صریح ہو جائے اور مجمل ہو جائے اور محتمل ہو جائے تو وہاں پر اس طرح کی باتیں کرنا کیا اہل علم کی شان ہے؟ کیا وہ صحابی رسول جن کے حضرت امیر معاویہ جن کے گروہ کے اندر خود مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی الکریم کے اپنے بھائی موجود ہیں، حضرت عقیل بن ابو طالب، ان کے لیے اس طرح کی زبان کھول کے کہنا کہ جی وہ باغی 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 کا لفظ استعمال کرنا، تو کیا اس طرح کی روایت کے اوپر بل بوتے پر، اس طرح کی روایت کے بل بوتے پر روافظ کی انگلیوں پر ناچنے والے کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ کے گروہ میں موجود حضرت عقیل بن ابو طالب جو حضرت مولا کائنات کے بڑے بھائی ہیں، 20 سال مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم سے بڑے، تو کیا وہ ان پر بھی اس لفظ کا اطلاق کریں گے؟ زبان اجازت نہیں دیتی، کیا ان کے لیے بھی وہ یہی لفظ استعمال کریں گے؟ دوسری بات، اس روایت کو لے کر کسی صحابی نے، بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں میں، اس روایت کو لے کر کسی صحابی نے حضرت معاویہ کو یا ان کے گروہ کو باغی کہا ہو تو دکھائے، اور پھر اس روایت کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل میں سے، آل رسول میں سے، آل بیت اطہار میں سے حضرت معاویہ کو یا ان کے گروہ کو باغی کہا ہو، اس روایت کو لے کر جو میں قید لگا رہا ہوں اس قید کو مد نظر رکھیے گا۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کی بنیاد پر کسی تابعین سیدنا معاویہ اور ان کے گروہ کو باغی کا دکھا دیں، قیامت تک کا آپ کو وقت ہے، نہیں دکھا سکتے۔ نہ کسی صحابی نے ایسا کہا، نہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سے اس روایت کو سامنے رکھ کر ایسا کسی نے کہا، اور نہ تابعین میں سے کسی نے اس روایت کو سامنے رکھ کر کسی نے ایسا کہا۔ اب ہوا کیا؟ مسئلہ کیا ہوا؟ اس روایت کو سامنے رکھ کر حضرت معاویہ اور ان کے گروہ کو سب سے پہلے کب جو ہے یہ لفظ باغی کا اطلاق ان پر کیا گیا، تو یہاں پر امام دحیم
جن کا سن وفات ہے 245 ہجری، ان کی عبارت آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ امام دحیم رحمہ اللہ کے سامنے یہ بات کی گئی، کہا گیا کہ جی کچھ لوگ جو ہے اس حدیث کے تناظر میں حضرت معاویہ اور ان کے گروہ کو فئہ باغیہ کے اندر شمار کرتے ہیں۔ تو امام دحیم رحمہ اللہ جن کا سن وفات 245 ہجری جو میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ من قال ھذا فہو ابن الفاعلہ، جو ایسا کہتا ہے وہ فاحشہ کی اولاد ہے۔ سب سے پہلے 245 ہجری میں اس روایت کو سامنے رکھ کر یہ بات کی گئی، اور اہل سنت کے ایک جید امام دحیم رحمہ اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ من قال ھذا فہو ابن الفاعلہ، جو ایسا کہتا ہے وہ فاحشہ کی اولاد ہے۔ اب وہ لوگ دیکھ لیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ اہل سنت میں یہ بات کب شروع ہوئی، اور جب شروع ہوئی تو اس کے بارے میں اہل السنہ کے اتنے بڑے عالم نے کیا کہا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اہل بیت اور صحابہ سے سچی محبت عطا فرمائے۔